حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی، جماعت کے ساتھ نماز ہوئی، نماز پڑھا کر حضور ممبر پر تشریف لائے۔ جب ممبر پر تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا۔ یار رسول اللہ کا فرمان سن کے بھی سبحان اللہ کہا کریں، شعر سن کے بھی کہتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن حضور کے فرمان سن کے زیادہ حق ہے حضور کے فرمان کا کہ اس کو سن کے سبحان اللہ کہی جائے، سینے میں ٹھنڈ ڈالا کرے۔ فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا۔ حضور نے فرمایا میں اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آج مجھ سے اس مقام پر تم جو کچھ پوچھو گے آمنہ کا لال تمہیں اس کی خبر عطا کر دے گا۔ اب حضور نے تخصیص نہیں کی کہ صرف مکے کے بارے میں پوچھو گے تو بتاؤں گا، مدینے کا مجھے پتہ کوئی نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ مدینے کے بارے میں پوچھو گے تو بتا دوں گا، مکے کے بہت سارے مقامات کا مجھے پتہ کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ حجاز مقدس یا جزیرۃ العرب کے بارے میں پوچھو گے تو بتاؤں گا، اس سے باہر نہ جانا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ آج مجھ سے یہ عموم ہے، جو کچھ بھی پوچھو گے، جس کے متعلق بھی پوچھو گے آمنہ کا لال تمہیں اس کی خبر ادا کر دے گا۔ اور وہ اس وقت حضرت انس کہتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جلال میں تھے اور حضور جلال کے ساتھ کہہ رہے تھے، اور پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا سلونی سلونی سلونی۔ حضور نے اکثر اپنے خطاب میں اس لفظ کو استعمال کیا کہ مجھ سے جو کچھ بھی پوچھو گے، جو بھی پوچھنا چاہتے ہو، جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ آج اللہ کا نبی تمہیں بتائے گا، ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا این مدخلی، میرے بارے میں بتائیں کہ میں کہاں جاؤں گا۔ آج لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ذرا محبت اور عشق کی اینک لگا کے دیکھ، نبی تو وہ ہے جو بیٹھا مکے مدینے میں ہوتا ہے اور لوگوں کو جنت کے پروانے تھما رہا ہوتا ہے، جس نے جہنم میں جانا ہے وہ بھی بتا رہا ہوتا ہے۔ اس نے کہا این مدخلی، عرض کی میرے بارے میں بتائیں میں کہاں جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا تو النار، تو جہنم میں جائے گا، کیونکہ وہ منافق تھا۔ وہ کہاں جائے گا؟ حضور نے فرمایا تو جہنم میں جائے گا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے حضرت عبداللہ، انہوں نے عرض کی من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں بتائیں میرے باپ کا نام کیا ہے۔ دیکھیں نا، یہ آپ کسی سے تعلق ہوتا ہے، اس کا آپ کو نام پتہ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کے باپ کا نام بھی پتہ ہو، یہ بھی بعض اوقات انسان کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے شاید یہ سوچا ہوگا چیک کرنے کے لیے، اور یہ اس لیے نہیں تھا معاذ اللہ کے آزماتے تھے جس طرح ہماری عادات ہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اپنے اطمینان قلب کے لیے، تفشی کے لیے، تسلی کے لیے۔ ورنہ صحابہ کا عقیدہ کیا میں آپ کو بتاؤں، اس سے بڑھ کر صحابہ کا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا۔ یہ جانتے تھے صحابہ، حضور جانتے ہیں۔ تو صحابہ کے عقیدے کے تو کیا کہنے۔ تو انہوں نے عرض کی من ابی یا رسول اللہ، میرے باپ کے بارے میں مجھے خبر دیجئے کہ میرے باپ کون ہے، اس کا نام کیا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حذافہ کا بیٹا ہے۔ عبداللہ بن حذافہ تھے نا، فرمایا تیرے باپ کا نام حذافہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حضور جلال میں تھے، ابھی یہ معاملہ جاری تھا، ایک بندے نے پوچھا، حضور نے کہا تو جہنمی ہے، صحابی نے پوچھا، حضور نے بتایا، فرمایا تیرے باپ کا یہ نام ہے۔ اب حضور جلال میں تھے، اس جلال کو دیکھتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم مصطفیٰ کریم کے پاس گئے۔ اب جب پاس گئے نا تو حضرت فاروق اعظم نے اپنے دونوں گھٹنے، یہ بخاری میں موجود ہے، اپنے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے، اپنے ہاتھ جوڑے۔ آج ہم سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں جی شرک ہو گیا ہے۔ آج رسول اللہ کے لیے سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں بدعت کر دی ہے، کو معاذ اللہ بڑا الٹا کام کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھو تو صحیح حضرت عمر کی عظمت کا حال کیا ہے، لیکن جب رسول کریم کے سامنے جاتے ہیں اپنے گھٹنے بھی زمین پہ رکھ دیتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھ بھی جوڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں آئے
اب حضور جلال میں تھے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارا اللہ ہے ہم اس سے راضی ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، وبالاسلام دینا، ہم اس بات پر بھی راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، وبمحمد رسولا، ہم اس بات پر بھی راضی ہیں کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہیں اور امام الانبیاء ہیں۔ جب حضور نے یہ بات سنی نا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جلال مبارک تھا وہ جمال میں بدل گیا۔ پھر اسی حدیث کے اگلے حصے میں حضور نے فرمایا آج مجھے یہاں پہ سامنے اللہ نے جنت بھی دکھائی ہے اور میرے اللہ نے دوزخ کا بھی مجھے مشاہدہ کروا دیا۔ پھر ہم کیسے کہیں کہ نبی ہم جیسا ہے؟